السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ آیت کافی لمبی ہے، لیکن اس میں جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے اوپر ایمان لانے کو اور ان کو دل سے ماننے کو نیکی کہا ہے، اور ملائکہ کے اوپر جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی چیزوں کے ساتھ اگر ملائکہ کا بھی آپ کفر کرتے ہیں تو آپ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ملائکہ یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا یہ واقعتاً ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اصل میں ہماری جو نظر ہے بہت ہی محدود ہے، ہمیں بہت ہی کم چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ویزیبل اسپیکٹرم میں فال کرتی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے اس کے اندر جو چیزیں فال کرتی ہیں ان کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ویزیبل اسپیکٹرم ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ویزیبل اسپیکٹرم ہے وہ پورے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا صرف 0.0035% ہے جو ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں، باقی تمام چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ لیکن ہاں ان چیزوں کو ہم ان ریز کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیوائسز کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، اس طریقے سے انفرا ریڈس اور الٹرا وائلٹ ریز، یہ ریز موجود تو ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہاں ڈیٹیکٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی چیز اس اسپیکٹرم سے باہر فال کرے گی وہ ہماری ڈیٹیکشن میں بھی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ عام طور پہ نور کا ترجمہ ہم روشنی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی نہیں ہے جو انسان کو نظر آ سکے یا جو 7 رنگوں سے مل کے بنتی ہے۔ اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے کہ نور کی حقیقت کیا ہے۔ کیا فرشتوں کی کوئی جسمانی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا وہ صرف وہی کام کرتے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ وہ چوکتے ہیں، نہ وہ اکتاتے ہیں۔ وہ ہمہ وقت، ہر وقت اور ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انسان کے قریب ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش جب شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو انسان کی پیدائش کی سٹیجز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جب رحم میں بچے کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ جاتا ہے، تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کا رزق کتنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں مادر رحم میں ہی لکھ دی جاتی ہیں اس بچے کے حوالے سے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور ایک اور فرشتہ اس پہ مأمور ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بچہ اپنی شعور زندگی شروع کر لے۔ جب وہ اپنی شعور زندگی میں قدم رکھتا ہے تو پھر کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ پھر انسان جب مرتا ہے تو کرام الکاتبین چلے جاتے ہیں اور پھر قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ فرشتے جو ہمارے نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کیوں کہا جاتا ہے؟ کاتبین کہتے ہیں لکھنے والے کو۔ وہ کرامن کیوں ہیں؟ وہ بہت باعزت، بہت رتبے والے کیوں ہیں؟
تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو انتہائی اعلیٰ اخلاق کے اوپر پیدا کیا ہے، اور انسان جب کبھی کوئی قبیح عمل کرتا ہے تو یہ فرشتے سے دور ہو جاتے ہیں، اسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک میں بات اور ایڈ کر دوں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اسپیشلی جب گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اس کے دل سے جو ایمان ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسان اس حالت میں مر جائے کہ اس کا ایمان اس کے دل میں موجود نہ ہو تو وہ انسان کفر پہ مرے گا، اور قیامت والے دن بھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں تمہیں اس حالت میں موت نہ آ جائے کہ تم ایماندار نہ ہو، مطلب ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہو۔ ان کے علاوہ 2 فرشتے اور ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ان کا ذکر سورہ رعد میں آیا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ ہر انسان کے ایک آگے اور ایک پیچھے فرشتہ ہوتا ہے جو ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فرشتے کرتے کیا ہیں۔ اللہ نے مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مختلف فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، جیسے پہاڑوں کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، بادلوں کا فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت اسرافیل جو کہ سور پھونکیں گے، حضرت جبرائیل جو کہ وحی لے کے آتے ہیں اور قوموں کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں۔ جس طریقے سے طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب لوگوں نے پتھر پھینکے ان کو زخم کر دیا تو جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ نازل ہوا تھا، اور اس نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں ان لوگوں کے اوپر پہاڑ گرا دوں، یہ دونوں پہاڑوں کا میں ملا دوں اور ان کو میں سرما بنا دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی کوئی نہ کوئی آنے والی نسل ایمان لے آئے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو نبیوں سے بات کرتے ہیں جس طرح میں نبی ذکر کیا، کیا فرشتے غیر نبی سے بھی بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کرتے ہیں۔ اس کی مثال، اس کی 2 اگزامپلز ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جو فرشتہ آیا تھا انہوں نے آ کے بات کی تھی، حالانکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی اور وہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ یہاں پہ ایک اور ذیلی بات بتا دوں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں جو کہ ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تھا وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اچانک ان کے کمرے کے اندر ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ خوف کے مارے ڈر جاتی ہیں کہ دروازہ بند ہے تو یہ بندہ آ کہاں سے گیا، اور وہ فوراً کیا کہتی ہے کہ اگر تجھے ذرا بھی خدا کا خوف ہے تو یہاں سے پیچھے ہٹ جا، اور پھر وہ فرشتہ غائب ہو جاتا ہے اور غائب سے آواز دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اسی طریقے سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں تو حضرت سارہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور جب وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں تو حضرت سارہ جو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، تو مطلب وہ ڈائریکٹ کلام کرتی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی فرشتہ غیر نبی سے بات کرے گا تو وہ ہمیشہ انسانی شکل میں آ کے بات کرے گا۔ اب میں آپ کو نیکسٹ کلپ میں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں گا جس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے، اور پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ فرشتے سفر کیسے کرتے ہیں، ان کی رفتار کتنی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں تو ان کے اندر اڑنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ پھر میں آپ کو کچھ فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بتاؤں گا جو آسمانوں پہ موجود ہیں اور کون سا فرشتہ کس آسمان پہ موجود ہے، اور حضرت جبرائیل کی جو اصلی شکل و صورت ہے وہ کیسی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتنی بار دیکھا ان کی اوریجنل شکل میں۔ اس کے علاوہ جو عرش کے اوپر فرشتے ہیں ان کی میں کچھ ردات بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔